الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين یکم محرم الحرام خلیفۃ المسلمین مراد مصطفیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن لوگوں نے اپنے اوپر شریعت کو، دین اسلام کو طاری کر لیا تھا، شریعت کو اپنے اوپر طاری کر لیا تھا، کبھی بھی شریعت کے خلاف نہیں چلتے تھے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، اے محبوب تیرے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یا الہی سارے انسان خسارے میں ہیں، جتنے بھی انسان تو نے بنائے ہیں کا دنیا میں سارے خسارے میں ہیں۔ رب نے فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا، وہ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، وہ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کو انہوں نے مانا، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کیا۔ اس آیت مبارکہ سورہ مبارکہ میں مومن کی تمام خوبیاں، جو ایک مومن کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے، وہ اس مختصر صورت میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ سارے جو تھے اوصاف یہ پائے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کس سے سنا تھا؟ اپنے بہنوئی سے سنا تھا، بہن سے سنا تھا۔ سن کر یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ اچھا ٹھیک ہے دین قبول کر لیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے۔ حق کو سنا اور پھر اس کو تسلیم کیا، اسی وقت مانا۔
اسی وقت مانا. اور پھر یہ کہیں پر بھی آج کے دور میں یا پچھلے دور میں یا آنے والے دور میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی حق بات کہے اور اس کی بات لوگ مانیں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ سارے لوگ اس کی بات مانیں. کچھ لوگ ہوں گے جو اس کو جھٹلائیں گے، اس کو تکلیف دیں گے. اور پھر رب نے کیا فرمایا اور جو صبر کرنے والے. جب لوگ جھٹلائیں گے، تکالیف پہنچائیں گے، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ صبر کریں. حق کو مانے، اور جب حق مان لیا، آپ تک حق پہنچ گیا، پھر آگے اس کو پھیلائیں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حق پہنچا نا، پھر انہوں نے تسلیم کیا، اور پھر تسلیم کرنے کے بعد انہوں نے پھیلایا میں رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ، ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تو 40 مسلمان ہو گئے. سارے جو اس وقت مسلمان تھے ان کی تعداد پوری 40 ہو گئی. 2 لائنیں بنی، ایک کے آگے امیر حمزہ تلوار لے کر کھڑے ہیں، اور ایک لائن کے آگے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہیں. کوئی حق اس زمانے میں کوئی حق آواز اٹھا کر دیکھے، دیکھنا کہ کتنے لوگ مخالف ہوتے ہیں، کتنے لوگ مخالف ہوتے ہیں. جو کل تک کہتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، ذرا حق بیان کر کے دیکھو، کل آج وہی کہے گا کہ تو غلط ہے. تو غلط ہے. آج بیان کر کے دیکھو حق، وہ کہے گا تو غلط ہے جو کل تک تمہارے ساتھ تھا. اس کے لیے ارادہ مضبوط ہو، اس کے لیے جو نعرہ ہے آپ کا وہ مضبوط ہو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نعرہ لگایا؟ جو آواز لگائی وہ کیا آواز لگائی؟ سیدنا فاروق اعظم نے تلوار کو میان سے نکالا اور فرمانے لگے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں، وہ آج سامنے آئے، وہ ہمیں روک کے دکھائے. ہم حرم کعبہ میں رب کی مرضی کے مطابق نماز پڑھ کے آئیں گے، ہمیں کوئی روک کے دکھائے. آج لوگ دیکھ کے پریشان ہو گئے. کل تک تو عمر اسلام کے مخالف تھا، اور آج کہہ رہے کہ ہم حرم کعبہ میں رب کی مرضی سے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہم جو کیا کہتے ہیں ہمیں روکے گا وہ مارا جائے گا. نعرہ ہی ایسا لگایا، آواز ہی انہوں نے ایسی لگائی کہ کوئی آگے ہی نہ آیا. وقت گزرتا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المؤمنین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنروں سے ملنے گئے ایک دفعہ. وہاں جا کے
کیا دیکھا کہ گورنروں نے مہنگے کچھ گورنروں نے مہنگے لباس پہن لیے، گھوڑے خرید لیے مہنگے. تو نبی پاک علیہ السلام کا جو ظاہری حیات مبارکہ کا دور تھا اس میں بھی غربت تھی. جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا اس میں بھی غربت تھی، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو خوب مال و دولت سے نوازا. تو گئے کچھ گورنروں کو دیکھا کہ انہوں نے ریشمی لباس پہنے ہیں، مہنگے لباس پہنے ہیں اور مہنگے گھوڑے رکھے ہیں. تو ایک دم جلال میں آ گئے اور گھوڑے سے اتر کے کنکر اٹھائے اور ان کو مارنے لگے. فرمایا کہ تم بدل گئے ہو، رسول اللہ کے دور میں کچھ تھے اور اب کچھ ہو گئے ہو. لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میری امت کا امین ہے، امین الامت، جب ان کے پاس گئے نا، اللہ اکبر، وہی پرانے کپڑے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. جب ان گورنروں کے پاس گئے جن کے پاس مال و دولت تھا، وہاں جا کے کھانے کا مطالبہ نہیں کیا. جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو کہنے لگے یار میں نے تو کھانا تھا، کھانے کا مطالبہ کیا. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوکھی روٹی پیش کی، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سوکھی روٹی کو کھایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے. اور حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو عبیدہ تو وہی ہے جو رسول اللہ کے دور میں تھا، رسول اللہ کے زمانے میں تھا، تو ابھی بھی وہی ہے، تو نہیں بدلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو حکم دیا کہ جو حکم میں رعایا کو دوں گا وہ تم پر پہلے نافذ ہوگا. اگر رعایا نہیں مانے گی تو اس کو میں ایک سزا دوں گا، اور اگر تم نہیں مانو گے تو میں تمہیں ڈبل سزا دوں گا. میں تمہیں ڈبل سزا دوں گا. اسی لیے ہمارے پاس کچھ بھی پہنچے، کوئی دین کی اچھی بات پہنچے، کوئی سنت طریقہ ہم تک پہنچے، تو ہم پہلے آ کر اپنے گھر والوں کو حکم دیں اور خالی تلقین نہ کریں، ان کو عمل کر کے بھی دکھائیں. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے نا کہ ان کے پاس ایک بڑھیا آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے، تو اسے کچھ نصیحت کریں، بہت گڑ کھاتا ہے. تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ کل آنا. وہ مائی چلی گئی، وہ ذرا دور کے علاقے سے آئی تھی، کل پھر حاضر ہوئی اور پھر وہی بات کہ حضور اسے کچھ سمجھائیے، یہ گڑ بہت کھاتا ہے. تو فرمانے لگے کہ کل آنا. جب بڑھیا پھر کل آئی تو پھر اس نے یہی کہا کہ حضور یہ گڑ بہت کھاتا ہے میرا بچہ، اس کو کچھ نصیحت کیجیے. تو فرمایا کہ بیٹا گڑ کم کھایا کرو. تو بڑھیا حیران ہو گئی، اس نے کہنے لگی کہ اگر آپ نے صرف یہی کہنا تھا تو جب میں پہلے دن آئی تھی
इतने दूर इलाके से मैं आपके पास सफ़र करके आई थी, अगर आपने यही कहना था तो पहले दिन कह देते। 3 दिन लगातार आपने क्यों मुझे बुलाया, और जब कहा कोई नसीहत भी की, खाली यही कहा कि बेटा गुड़ कम खाया करे, तो पहले दिन भी कह सकते थे। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी फरमाने लगे कि माई मैं ये पहले दिन भी कह सकता था, लेकिन जब पहले दिन तू आई तो उस दिन मैंने गुड़ खाया था। जब फिर मैंने तुझे दूसरे दिन का कहा, फिर तू आई, फिर मैंने भूले से फिर गुड़ खा लिया था। और मैं खुद जो काम करूं तो दूसरे को उससे कैसे मना कर सकता हूं। इसीलिए अगर हम किसी बात को फैला रहे हैं, किसी को कुछ तलकीन कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले उस चीज़ को अपने ऊपर नाफिज करें। दीन तकरीर से भी फैलता है, तबलीग से भी फैलता है, लेकिन अमल से भी ज़्यादा जल्दी फैलता है। तकरीर करने का मतलब ये नहीं है कि तकरीर करे जाओ और ख़ुद अमल कुछ ना करो, वो ज़ाया है। वो जो तुम सामने हैं उन पर कोई असर ही नहीं होगा बात का। जब वो आपका अमल देखेंगे और आप फिर उसको बयान करेंगे तो फिर आपकी बात में वज़न होगा, आपकी बात का असर होगा। आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे ये तकरीर होती है, जुम्मे के जुम्मे ख़तीब साहब आके तकरीर करते हैं, अगर उनको अल्लाह ना करे पता चले कि उनका बेटा किसी गलत काम में मुब्तला हो गया, तो उसको जुम्मे के दिन बुला के मजमे में बिठा के तकरीर करके समझाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसे समझाएंगे? उनके अंदर एक दर्द होगा, उनके अंदर एक दर्द होगा, वो उस दर्द से बात करेंगे, अपने बच्चे को समझाएंगे कि बेटा हमारी कमाई ज़ाया ना कर, हमने बड़ी मुरादों से तुझे लिया है, अल्लाह से मांग मांग के लिया है, अब तू जवान हो गया है, तू गलत काम में पड़ गया है, तो हमारी जो कमाई है इतनी तो उसको ज़ाया ना कर। उनके समझाने में, लहजे में एक दर्द होगा जिसका असर होगा। और ख़ाली वो समझाएंगे ही नहीं, जब बच्चा चला जाएगा ना वापस कमरे में बात सुनकर, तो वो फिर दोनों मुसल्ला बिछा कर बैठ जाएंगे कि या अल्लाह, जो हमने इसको कहा है इसके दिल में उतार दे, इसके दिलो दिमाग में बिठा दे कि ये हमारी बात पर अमल करे। इस दर्द से आप दूसरे लोगों को भी नसीहत कीजिए। माशरे में कोई बुराई देखें तो उसी दर्द के साथ वाज़ो नसीहत कीजिए, दूसरों को तलकीन कीजिए, लेकिन पहले खुद भी अमल कीजिए। खुद अमल करेंगे तो आपके समझने से कोई समझेगा। अगर आप खुद उस पर अमल नहीं करेंगे और खाली दूसरों तक ही पहुंचाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, आपकी बात का असर ही नहीं होगा। तो पहले खुद अमल कीजिए, फिर दूसरों को तलकीन कीजिए, तो आपके समझाने में असर होगा, आपकी बात में वज़न होगा, और आप जो बात करेंगे अल्लाह ताला उस बात को लोगों के दिल में उतारेगा। और फिर रब से भी इल्तिजा करें कि या बारी ताला, जो मैंने वाज किया है, नसीहत की है, तलकीन की है दूसरों को, उस पर मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमा। और या बारी ताला, जो मेरे अल्फाज हैं, मेरी बातें हैं, वो इन लोगों के भी दिल में उतार दे, इन लोगों को भी अमल करने की उस पर तौफीक अता फरमा, और मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमा। हज़रत उमर ने फरमाया कि अगर रियाया जो है वो मेरी बात नहीं मानेगी तो उसको एक सज़ा, और अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें डबल सज़ा। अपने बच्चों को कहा डबल सज़ा। समझाने का तरीका। और आज पता है क्या होता है, बड़े दुख से कहना पड़ रहा, पीर साहब हैं, पीर साहब का जो बेटा है
پیر صاحب کی پہلی داڑھی اتنی ہے اور جو بیٹا ہے اس کی تو اور ہی چھوٹی ہے، اس کا کام اور ہی خراب ہے۔ اور جی گیا جی پیر صاحب کا بیٹا، کچھ نہیں کہنا، پیروں کا بیٹا کچھ نہیں کہنا۔ بھائی پیروں کا بیٹا ہو، جس مرضی کا بیٹا ہو، شریعت تو رسول اللہ کی ہے نا، وہ سب کے لیے ایک ہے، چاہے کوئی چودھری کا بیٹا ہے، کوئی سیٹھ کا بیٹا ہے، کوئی پیر کا بیٹا ہے، جس مرضی کا بیٹا ہے، شریعت نبی پاک کی سب کے لیے ایک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مونچھیں گھٹاؤ اور داڑیاں بڑھاؤ۔ آج کتنے لوگ ہیں جو داڑیاں رکھتے ہیں؟ 100 میں سے 10% یا کم و بیش 5% ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سنت کے مطابق داڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ سنت کے مطابق جن کی داڑیاں ہیں وہ 100 میں سے صرف 5% لوگ ہیں۔ اور یہ بات بڑے دکھ سے کہنے پڑتی ہے کہ جس کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چہرے پر سجایا، اس کو ہم کٹوا کر آج نالیوں میں بہا رہے ہیں۔ حضور کی سنت کو کٹوا کر ہم نالیوں میں بہا رہے ہیں۔ دل نہیں پھٹ جاتا؟ ہم حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کم از کم داڑھی تو رکھے نا کہ ہم روز محشر حضور کو جا کر دکھائیں کہ یا رسول اللہ یہ وہ سنت ہے جو ہم لے کر آئے ہیں آپ کے پاس، ہم خالی ہیں، ہمارے دامن خالی ہیں، رسول اللہ کرم فرمائیے۔ اور آج ہم ان کو کٹوا کر نالیوں میں بہاتے رہے، پاؤں کے نیچے دیتے رہے، تو بتائیں کیا منہ دکھائیں گے حضور کو جا کر؟ اور واحد سنت داڑھی ہے جو قبر میں بندے کے ساتھ جاتی ہے۔ ویسے نیچے نگاہیں رکھنا سنت ہے، امامہ شریف پہننا سنت ہے، ساری سنتیں ہیں۔ اور ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ انگوٹھی جو ہے وہ مرد کے لیے چاندی کی 1 نگ والی 4.5 ماشے سے کم اس کا وزن ہو، صرف اور صرف وہ جائز ہے، اس سے بھاری جائز نہیں۔ صرف 1 نگ ہو اور اس کا وزن 4.5 ماشے سے اندر ہو، مرد کے لیے صرف وہ جائز ہے۔ لیکن آج ہم اس کو بھی بھول گئے، کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا 8 گرام کی تقریباً 4.5 ماشے، آپ 4.5 گرام کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں۔ 4.5 ماشے میں اور 4.5 گرام میں تھوڑا سا بس فرق ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ 4.5 ماشے سے بھی 4.5 گرام سے بھی کم پہنی جائے جو انگوٹھی ہے، وہ بھی صرف 1 نگ والی۔ لیکن آج ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے 8 گرام کی انگوٹھیاں، اسی کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سنت کے خلاف عمل بھی ہو رہا ہے، نماز کے اندر بھی ناجائز کام کر کے ہم نماز ادا کر رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ سنت پر عمل کوئی نہیں اور ہم عاشق رسول ہیں۔ نعت خان بھی اسٹیج پہ چڑھ کر کہہ رہا ہوتا ہے نا، نعت خان جو ہوتا ہے، وہ جو کاروباری نعت خان ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں نا اسٹیج پہ چڑھ کر، ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے، اور اسٹیج سے نیچے تو کہتا ہے لو 25,000 روپے دو۔ بھائی تو اگر ان سے مانگ رہا ہے تو پھر ان کا منگتا کیسے ہوا؟ ان کا منگتا تو کبھی بھی دنیا والوں سے نہیں مانگے گا، اور ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے یہ دنیا کا تاج۔ تو اسٹیج پہ کہہ رہے ہوتے ہو کہ جی ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے، اور لے کے 40,000 آئے ہوتے ہو۔
کئی ایسے نعت خواں ہیں، بلکہ زیادہ تر نعت خواں ایسے ہیں جو پیسے کے لیے پڑھ رہے ہیں. ان کی آواز میں درد نہیں ہے، ان کی آواز پر لوگ جھومیں گے تو صحیح، لیکن جو ان کے دل پر اثر ہوگا وہ 0% ہوگا، دل پر اثر نہیں ہوگا. نعت کا پڑھنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے. یہ ناچ ناچ کے اسٹیجوں پر جو پڑھتے ہیں، یہ نعتیں پڑھنے کا یہ انداز نہیں ہے. نعت کیا ہے؟ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جب نعت پڑھیں تو ادب سے پڑھیں، ہاتھ باندھ کر پڑھیں، سر کو جھکا کر پڑھیں، اور اس عقیدے سے پڑھیں کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم پڑھ یہاں رہے ہیں لیکن ہمارے حضور سن رہے ہیں. ادب سے پڑھیں. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. لیکن آج نعت خواں حضرات جو ہیں، ایک نام نہیں لوں گا، ایک ہے وہ، اس نے اتنا لمبا سر کھینچا اور اتنا وہ یعنی کہ کہتے ہیں چیخ کے چلا کر پڑھ رہا تھا، اس کو گلے کا پرابلم ہو گیا. ڈاکٹر نے اسے 6-7 مہینے کا ریسٹ بتایا کہ بھائی آپ گھر میں بیٹھ کر ذرا ریسٹ کیجیے. اور جو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سامنے بیٹھے جھوم رہے ہیں تو ان کو اچھا لگ رہا ہے. اور گانوں کے سر پر جو نعتیں پڑھتے ہیں وہ سب سے بڑا ظلم کرتے ہیں، کیونکہ جب گانے کے انداز میں آپ نعت پڑھیں گے جو سننے والا ہے اس پر نعت کا اثر نہیں ہوگا، وہ اس گانے کا جو سر ہے نا، اس گانے کی جو لے ہے وہ اس کا مزہ لے رہا ہوگا. نعت ایسے پڑھیں کہ آپ بیٹھے لاہور میں ہوں، چاہے اسلام آباد میں، دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھے ہوں، آپ ایسے سمجھیں کہ ہم مدینہ منورہ کے صحن میں بیٹھے ہیں، گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہیں. اتنے ادب سے حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھیں، ادب و احترام سے نعت پڑھیں. اسٹیج پر چڑھ کے عاشق رسولوں کا نعرہ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جی کہا جاتا ہے جی یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن داڑھی رکھنا، اور یہ جو کہہ رہا تھا نا موت بھی قبول ہے، اس کی داڑھی نہیں ہوتی. کہاں کا اسلام ہے، کہاں کا دین ہے، کہاں کی شریعت ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا دین ادب سے شروع ہوتا ہے. ہم اتنی بڑی ہستی جن کے لیے پوری کائنات بنی، ہم ان کی نعت پڑھنے کے لیے جب ہم ان کی نعت پڑھتے ہیں تو ادب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. نہ ہاتھ یہ فضول کی پالے ہوئے ہیں جی ہاتھ کھڑا کرو، جو ہاتھ کھڑا کرے اس کو آج مدینے والے کا دیدار ہو جائے. اب مجمع میں کوئی ایسا ہے جس کا ہاتھ ہی نہیں ہے، وہ پھر کیا کرے گا بتاؤ؟ آدھے گھنٹے نعرے میں لگا دیتے ہیں، 10 منٹ نعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی حاضری لگوانی ہے، حاضری لگوانی ہے. بابا جی فرما دے تو نے اتنی 10 منٹ کی حاضری لگوانی ہے تو گھر بیٹھ کے تو آدھا گھنٹہ نعت پڑھ. روکنا کسی نے گھر پہ آدھا گھنٹہ نعت پڑھ، یہاں پہ جو 10 منٹ کا کہتا ہے جی حاضری لگوانے آئے ہیں، حاضری لگوانے آئے ہیں. اور جو حضور کے شعر ہوتے ہیں وہ جی پیر صاحب کی طرف اشارے کر کے، پیر صاحب آپ کے لیے، سیٹھ صاحب آپ کے لیے، چودھری صاحب آپ کے لیے. حضور کے شعر کسی کو بھی نظر نہیں کی جا سکتے. جو حضور کے لیے شعر ہیں، نعتیہ شعر ہیں، وہ صرف حضور کی تعریف میں کہا جا سکتے ہیں. آج یہ اسٹیجوں پہ بڑا یہ کچھ ہو رہا ہے، خدا را ان کا بائیکاٹ کیا جائے.
ان کو کہا جائے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، تم اپنی جگہ جاؤ، یا تو توبہ کرو، سلیقہ سیکھو، ادب سیکھو، پھر آؤ ہماری محافلوں میں اور ادب سے ہمیں نعت سناؤ۔ ناچ کی یہ نعتیں پڑھنا یہ کوئی نعت کا طریقہ نہیں ہے۔ نعت پڑھنے کا سلیقہ ہوتا ہے، نعت پڑھنے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ اور حضور نے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اپنے منبر پر کھڑے کر کر ارشاد فرماتے تھے کہ اے حسان میرے دشمنوں کو جواب دو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی تعریف میں شعر بھی پڑھا کرتے تھے اور حضور کے دشمنوں کو جواب بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعروں میں سے ایک شعر ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ خلقت مبرأ من کل عیب، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو تمام عیب سے پاک تخلیق کیا گیا، تمام عیب سے پاک تخلیق کیا گیا، اور آج 1400 سال بعد آنے والا حضور میں عیب نکال رہا ہوں۔ جی اتنا پتا تھا، نہیں اتنا پتا تھا۔ تیسرا کہتا ہے نہیں اتنا پتا تھا، اتنا جانتے تھے۔ میں کہا تم تو 1400 سال بعد آئے ہو، نوریوں کا سردار، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے تو ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبریل یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے، تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو نہیں معلوم کہ عمر کتنی ہے، ہاں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ چوتھے حجاب نور میں 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا، وہ ستارہ میں ہی تھا۔ میں کہا جنہوں نے 72,000 مرتبہ دیکھا وہ نہیں پہچان سکے، وہ حضور کی حقیقت کو نہیں پہچان سکے، تو تم اب کی پیداوار کیا پہچان سکو گے؟ جب صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں اور نوریوں کا سردار، آج تو حضور کے نور ہونے پر بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں نا۔ میں کہا نوریوں کا سردار ہو کر جو حضور کی حقیقت کو نہ پہچان سکے، حضور کی حقیقت کو وہ نہ پہچان سکا۔ جہاں حضرت جبریل علیہ السلام جا کر جب معراج کی شب تھی، ایک مقام ایسا آیا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اور یہ جو بات میں آپ کو سنا رہا ہوں اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتوں کے محتاج نہیں ہیں، فرشتے محتاج ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کسی کے محتاج نہیں سوائے اللہ کے۔ رسول اللہ فرشتوں کے محتاج نہیں ہیں۔ ایک مقام پر فرشتوں کے سردار نے بھی جا کر عرض کر دی تھی کہ یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ جبریل میں آگے کیسے جاؤں گا، اے جبریل میں آگے کیسے جاؤں گا؟ تو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اے جبریل کوئی حاجت ہو تو ہمیں بتا دو۔ یہاں پر صوفیہ ایک عشق کی بات بیان کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ جی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے ایک جگہ پڑھا بات، مجھے وہ بڑی پسند آئی کہ شیطان نے اللہ کے پہلے خلیفے کو نہیں مانا
اور شیطان کی اولاد نے رسول اللہ کے پہلے خلیفے کو نہیں مانا. آج بتائیں کون نہیں مانتے؟ شیطان کی اولاد ہی ہے نا جو صدیق اکبر کو نہیں مانتے. ہم تو حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں اور حضور کی آل کے بھی غلام ہیں، حضور کے در والوں کے بھی نوکر ہیں، حضور کے گھر والوں کے بھی نوکر ہیں. تو صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام سفر میں ساتھ تھے، تو ایک مقام ایسا آیا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت جبریل امین کی جگہ حضرت صدیق اکبر ہوتے نا تو فرماتے محبوبہ پر جل جاتے ہیں تو جل جائیں، پورا جل جاتا ہوں تو جل جاؤں، لیکن جانا ساتھ ہی ہے. عشق کی بات بیان کی صدیق اکبر کے یار غار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور کے صحابہ کا بھی غلام رکھے، حضور کی اہل بیت کا بھی غلام رکھے، اور اولیاء کرام کا بھی حضور ہمیں اللہ رب العزت ہمیں ماننے والا، ان کا ادب و احترام کرنے والا رکھے، اور ہم تک جو دین کی بات پہنچے اللہ تعالی ہمیں اسے آگے پھیلانے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہم کو اس پر عمل کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.